اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان، حدیث نمبر 8، ارکان اسلام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، صحیح بخاری شریف جلد اول، حدیث نمبر 9۔ ایمان کے شعبے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان، حدیث نمبر 10۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کی باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان، حدیث نمبر 11۔ کون سا اسلام افضل ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان، حدیث نمبر 12۔ کون سا اسلام بہتر ہے؟ پہلے کون سا اسلام افضل ہے حدیث نمبر 11 تھی، ابھی حدیث نمبر 12، کون سا اسلام بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ سبحان اللہ، یعنی کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا، چاہے ہم کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس مسلمان کو سلام کرنا اسلام میں سب سے بہتر عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان، محبت مومن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان، حدیث نمبر 14۔ محبت رسول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ، یعنی کہ حدیث نمبر نہیں، حوالہ نمبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔
جیسا کہ سورۃ آل عمران، جن کے دلوں میں کھجی ہے وہ متشابہت کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی اور تاویل ڈھونڈنے کے لیے، اور ان کا صحیح معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ اس آیت میں اگر الا اللہ پر وقف کیا جائے تو معنی یوں ہوں گے کہ متشابہت کے معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور اگر اللہ کو معطوف علیہ اور صراخون فی العلم کو معطوف مانا جائے تو آیت کے معنی ہوں گے کہ متشابہت کے معنی اللہ اور پختہ علم والے جانتے ہیں۔ اب اس سے مستفاد ہوا کہ پختہ علم والے بھی متشابہت کے معنی جانتے ہیں۔ یہی مذہب سالم ہے اور پہلے والا اسلم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان، حدیث نمبر، پہلے ہم نے حدیث نمبر 16 اور یہ حدیث نمبر 17۔ حدیث نمبر 16، حلاوت ایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کی چاشنی پائے گا۔ جس کو اللہ اور رسول ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہوں اور کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے، جو مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لونٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 17، صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان، محبت انصار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان، حدیث نمبر 18۔ عقوبات گناہ کا کفارہ ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور لیلہ العقبہ کے نقیب بنائے گئے تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت فرمایا جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، ان باتوں پر مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور خود گڑ کر کسی پر بہتان نہیں باندھو گے، اچھی بات میں نافرمانی نہ کرو گے۔ جس نے اس کو پورا کیا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر کرم پر ہے، اور جو ان گناہوں میں کسی کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس کو دنیا میں سزا دی جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ اور پاک کرنے والی ہے، جو ان گناہوں میں سے کچھ کرے اور اللہ عز و جل اس کو چھپائے رکھے تو یہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے اسے معاف فرما دے، چاہے اسے آخرت میں سزا دے۔ تو ہم نے ان سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان، حدیث نمبر 19۔ دین کی حفاظت و اہمیت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمان کا مال، بہترین مال بکریاں اور بھیڑیں ہوں گی، اور اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے جنہیں لے گا وہ پہاڑ کی چوٹیوں
اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان حدیث نمبر 20۔ اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سے پہلے اور آج کے بعد بھی ذم سے محفوظ رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جب کوئی حکم دیتے تو انہیں کاموں کا حکم دیتے جن کی انہیں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرح نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سے پہلے اور آج کے بعد بھی گناہ سے محفوظ رکھا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے، حتیٰ کہ اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہوتا ہو جاتا۔ پھر فرماتے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کی معرفت رکھتا ہوں۔ تو ناظرین، اس حدیث کا مطلب، حدیث نمبر 20، حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ لوگوں کو ایسے ہی اعمال کا حکم دیتے جس کو لوگ آسانی کے ساتھ پابندی سے کر سکیں۔ ایسے اعمال کا حکم نہیں دیتے تھے جو آدمی کچھ دن جوش میں کرے پھر چھوڑ دے، اور صحابہ کرام کو شوق تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں، ہم زیادہ سے زیادہ عمل کرنا، ہم پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا لازم ہے۔ اس پر غضب طاری ہو گیا، فرمایا میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کا علم رکھنے والا ہوں۔ مراد یہ کہ اعمال صالحہ کی محرک دو چیزیں ہیں، خشیت خداوندی اور اس کی معرفت۔ جتنی زیادہ اس کی معرفت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی خشیت ہوگی۔ چونکہ میری معرفت تم سب لوگوں سے زائد ہے، اس لیے میرے اندر خشیت الہی بھی تم سب لوگوں سے زائد ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 21، صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان۔ مومن کی نجات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لو۔ ان کے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لو۔ اس پر ایسے لوگ بھی نکالے جائیں گے جو جل کر کوئلہ کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ راوی حدیث مالک کو شک ہے کہ اس سے ان کے جسم سے یعنی کہ جس نہر حیات میں ڈالا جائے گا اس سے ان کے جسم سے اس طرح تیزی سے گوشت اٹھے گا جیسے بہتے پانی کے کنارے پر سبزہ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ زردہ لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا، ہم سے مالک نے جو حدیث بیان کی اس میں نہر الحیا اور خرد دل میں خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان، حدیث نمبر 22۔ فضیلت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب کی حالت میں کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اور وہ لوگ کرتا پہنے ہوئے تھے، کسی کا کرتا سینے تک، کسی کا اس کے کم، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے لائے گئے اور ایسا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے جس کو گھسیٹ رہے تھے،
لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ فرمایا دین۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ فرمایا دین۔ حدیث کی توجیہ۔ اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہوں۔ یہ اہل سنت کے اجتماعی عقیدے کے خلاف بھی ہے اور اس کا کوئی قائل بھی نہیں، مگر حضرت صدیق اکبر کی تمام صحابہ پر فضیلت متعلقہ حدیث متواتر المعانی سے ثابت ہے، اس لیے وہ احادیث کی مخصص ہیں، اور مراد یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور سب لوگوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین زائد اور ان لوگوں سے افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث 23 ایمان حیا سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے قریب سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا سے بچنے کی نصیحت کر رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے حیا ایمان کی علامت ہے۔ حیا ایمان سے ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک انصاری کے بھائی بہت شرمیلے تھے، ان کے بھائی ان کو سمجھا رہے تھے کہ حیا مت کرو۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، حیا ایمان سے ہے، یعنی ایمان کے آثار میں سے ہے۔ حیا کبھی واجب و فرض ہوتی ہے جیسے کسی ناجائز و حرام کے ارتکاب سے حیا، کبھی مندوب جیسے مکروہ سے بچنے میں حیا، کبھی مباح کسی مباح شرعی کے کرنے سے حیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان حدیث نمبر 24۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب وہ ایسا کریں تو ان لوگوں نے اپنی جان و مال اور مجھ سے محفوظ کر لیا مگر اسلام کے حق سے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 25 صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان۔ ایمان عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا حج مبرور ہے۔ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ آدمی حج کے بعد پہلے سے زیادہ دیندار ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ حج کرنے کے بعد آدمی زیادہ دیندار ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان 26 مومن یا مسلمان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ مال دیا اور سعد وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور انہیں میں سے ایک ایسے شخص کو کچھ نہیں دیا جو مجھے بہت پسندیدہ تھا۔ میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور رازدانہ لہجے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے
آپ نے فلاں کو کچھ نہیں دیا؟ باخدا میں اسے مومن جانتا ہوں۔ فرمایا یا مسلمان۔ پھر میں نے تھوڑی دیر بعد خاموش رہا۔ مجھے اس کا جو حال معلوم ہوا تھا اس نے پھر مجھے سوال کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور نے اس کو کیوں نہیں عطا فرمایا؟ باخدا میں اس کو مومن جانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا یا مسلمان۔ پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، لیکن اس کا حال جو مجھے معلوم تھا اس نے مجھے پھر سوال کرنے پہ مجبور کیا۔ میں نے وہی سوال دہرایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا اے سعد، میں ایک شخص کو دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا وہ شخص جس کو کچھ نہیں دیتا مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اس لیے دیتا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا جہنم میں نہ گرا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان، حدیث نمبر 27۔ شوہر کی ناشکری کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کفر ناشکری کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ ارشاد فرمایا نہیں، وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی بات ناپسند دیکھے تو کہہ دے گی میں نے تم سے کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 28۔ آپس میں قتال کرنا، یعنی کہ آپس میں قتل کرنے۔ حضرت احنف بن قیس نے فرمایا، میں اس شخص حضرت علی کی مدد کے لیے چلا، مجھ سے حضرت ابو بکر ملے اور انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے بتایا اس شخص کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر لڑیں تو قتال اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قتال تو جہنمی ہوگا مگر مقتول کیسے ہوگا؟ فرمایا مقتول اس لیے ہوگا کہ وہ اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کا عزم مصمم رکھتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 29۔ گالی دینا جاہلیت ہے۔ حضرت معرور نے کہا، میں نے مقام ربزدہ پر حضرت ابوذر غفاری سے ملاقات کی، جو لباس ان پر تھا وہی لباس ان کے غلام پر تھا۔ ان سے میں نے اس بارے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک شخص غلام کو ماں کی گالی دی تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر حضور نے فرمایا، اے ابوذر، تم نے اس کو ماں کی گالی دی ہے، تم میں کچھ جاہلیت ہے، تمہارے بارے خدام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا، جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اسے چاہے
کہ جو خود کھائے ویسا ہی اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا ہی اسے پہنائے، ان کو ایسا کام نہ دو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسا کام دو تو ان کی مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 30، صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ، جس کا ترجمہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہیں کے لیے امن ہے، یہ صحابہ اکرام پر شائع ہوا۔ اس پر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں کون ایسا ہے جس نے ظلم گناہ نہیں کیا؟ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو ناظرین، آج کی حدیث 30 ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ تو باقی انشاءاللہ کل ہم 31 حدیث نمبر سے آغاز کریں گے۔ تو جن جن بھائیوں نے بہنوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز، مزید حدیث سے حدیث سے آپ کو اپڈیٹ کیا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔